أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. गुंबदे खजरा की ठंडक पाएंगे, गुंबदे
گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ جی رہے ہیں صرف اس امید پر، جی رہے ہیں صرف اس امید پر، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ جس طرف بھی جائے دنیا جائے پر، جس طرف بھی جائے دنیا جائے پر، ہم محمد کے ترانے گائیں گے، ہم محمد کے ترانے گائیں گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ ساقی کوثر کرم فرمائیں گے، ساقی کوثر کرم فرمائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں 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 گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً
گرمیوں میں اٹھایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، ان کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی آخری تاقرات ہیں، اور ہم سب یہاں پر اس نسبت سے جمع ہیں کہ اس ماہ مبارک کا جو اختتام ہے، اس میں چونکہ اللہ پاک کی تمام برکتیں جمع ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک ان تمام برکتوں سے، وسعتوں سے، رحمتوں سے ہمیں اپنی شان کے مطابق پورا پورا حصہ نصیب فرمائیں، اور ہمارے اس بیٹھنے کو، اس کچھ وقت کے دینے کو ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ انسان اس دنیا میں جتنا بھی بڑے دل والا ہو، وسیع الظرف ہو، بڑے حوصلے والا ہو، لیکن بہرحال اس کی ایک حد ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی وہ وسعت ظرفی، وسعت قلبی، اس کا وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ برداشت بہرحال اپنے اختتام کو ضرور پہنچتی ہے۔ لیکن
اللہ پاک کی ذات وہ واحد ذات ہے اس کائنات میں کہ جس ذات کی وسعت کی، نوازنے کی، بخشنے کی، معاف کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنی ذات کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ پاک کی ذات کیا ہے؟ شاکرن کا کیا ترجمہ ہوگا دوستو؟ جی شکر کرنے والا نا؟ تو شاکرن شکر کرنے والا، یہ صفت تو بندے کی ہے۔ مخلوق شکر ادا کرنے کی پابند ہے کس ذات کا؟ اللہ کا۔ ہم شکر ادا کریں گے اللہ کی نعمتوں کا، لیکن یہاں غور کیجئے گا دوستو، شاکرن کی نسبت یہاں اللہ کی مخلوق کی طرف نہیں ہے، خود اللہ کی ذات کی طرف ہے۔ یہ ترجمہ یہاں نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک شکر ادا کرنے والے ہیں۔ شاکر اور شکر ادا کرنے والا بندہ ہے، اور ہم شکر گزار ہوں گے اللہ پاک کی ذات کے۔ لہٰذا مفسرین فرماتے ہیں کہ جب شاکر کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہو تو اس کے معنی شکر گزاری کے نہیں بلکہ قدردانی کے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں دوستو؟ قدردان۔ اللہ کی ذات اس کائنات میں سب سے زیادہ قدردان ذات ہے، قدردان ذات ہے۔ قدردان کس کو کہتے ہیں؟ قدردان اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو بندے کے کسی بھی عمل کو قبول کر لے اور اس کو مایوس نہ کرے۔ بہت غور سے سنیے گا دوستو، جو بندے کے کسی بھی عمل کو قبول کر لے، کسی بھی عمل کو قبول کر لے اور اس کو مایوس نہ کریں، یہ فرق ہو جاتا ہے دوستو بندے میں اور اللہ کی ذات میں۔ آج دنیا میں اگر کوئی شخص بہت زیادہ سخی ہے، بہت زیادہ نوازنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے اصول طے کیے ہوئے، اس نے اپنی حدود طے کی ہوئی ہے، اس نے اپنے اوقات طے کیے ہوئے، وہ انسان کو پابند کرتا ہے اپنے اصول کا۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے دوستو کہ جو بندے کے چھوٹے عمل کی بھی قدردانی فرماتی ہے، بڑے عمل کی بھی قدردانی فرماتی ہے۔ آداب سے خالی عمل ہو اس کو بھی اللہ رد نہیں فرماتے، اس کو بھی لے لیتے، اس کو بھی قبول کر لے۔ اس لیے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سورۃ الزلزال۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کیا مطلب؟ جو بندہ رائی کے دانے کے وزن برابر بھی عمل کرے گا خیر کا، وہ اس کو بھی قیامت کے دن ضرور اپنے نامہ اعمال میں دیکھے۔ حالانکہ کیا فرمائے؟ مثقال ذرہ۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ جب ہلکی چیز کی مثال دی جائے تو کہتے ہیں بھئی وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی اس میں انسانیت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو بالکل ڈیگریڈ کرنے کے لیے، نیچے لانے کے لیے، انسان کسی چیز کے قبول کرنے نہ کرنے میں ہمیشہ اس چیز کی مقدار کو دیکھتا ہے، اس کے وزن کو دیکھتا ہے، اس کی حیثیت کو دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ تم نے اگر دنیا میں نیکی رائی کے وزن کے برابر بھی کی، میں اس کو بھی ضائع نہیں کروں گا، وہ بھی محفوظ ہو جائے گا، وہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ مخلوق ایسا نہیں کر سکتی، یہ فرق کرتی ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر کوئی بڑے درجے کا آدمی ہو، بڑا سخی ہو، بڑا فیاض ہو، بڑے منصب والا ہو، انسان اگر اس سے ملاقات کے لیے جب جائے کوئی ہدیہ لے کے جائے گا، تو ہم سوچتے ہیں نا بھئی سامنے والا جس سے ملنے جا رہا ہوں اس کو ہدیہ اس کی حیثیت کے مناسب دینا چاہیے، یہ تو عقل کہتی ہے۔
دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس اگر کوئی ملنے گیا، اس نے ملاقات کا وقت دیا اور پھر اس نے حقیر ایک ردی چیز پیش کر دی، بتائیں وہ بادشاہ، وہ حکمران، وہ صاحب منصب، وہ کیا سلوک کرے گا؟ اس کی خیر نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا بھئی آپ مجھ سے ملنے آئے اور اگر ہدیہ پیش کرنا تھا تو یہ سوچ کر تو پیش کرتے کہ بھئی بادشاہ اور حاکم کو پیش کر رہا ہوں، مجھے ذلیل کر دیا۔ تو دنیا کا بادشاہ فرق کرے گا کہ بھئی چھوٹی چیز ہوگی تو نہیں۔ اس لیے غالباً پہلے بھی میں نے ایک واقعہ عرض کیا، ہمارے علماء نے سمجھانے کے لیے واقعہ لکھا کہ ایک ملک کا بادشاہ بڑا مشہور تھا کہ یہ اس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جائے، تو اس نے اعلان کر دیا کہ بھئی کل جو میرے محل کے دروازے پر آئے گا اور جو مانگے گا وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا، سب کو نواز دوں گا میں۔ اب یہ تو بہت بڑا اعلان تھا، اور صبح جب ہوئی تو صبح سے پہلے ہی ایک طویل قطاریں لگ گئی، لوگ لائن میں کھڑے ہو گئے کہ بھئی آج بادشاہ وقت نے اعلان کیا ہے، آج بہت کچھ ملے گا۔ تو اب جو لائن میں سب سے پہلے نمبر پہ کھڑا تھا اس نے پہلے جانا تھا، تو وقت آیا، آواز لگی کہ بھئی جی لوگ آنا شروع ہو جائیں، پہلے نمبر والا پہلے گیا۔ اب یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ باہر والے بڑے شد و مت سے انتظار کرتے ہیں کہ وہ اندر سے کیا لے کے آیا، کیا کہانی بنتی ہے۔ اب لوگ سوچ رہے تھے کہ اس کو کیا ملتا ہے، اس کے کیا نصیب ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر سے جب آیا تو لہو لہان، لوٹا پٹا، ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ، ہاتھ بھی دکھ رہا ہے، پیر بھی دکھ رہا ہے، سر بھی پکڑا ہوا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ آپ تو بادشاہ سے لینے گئے تھے، اعلان ہوا تھا، یہ پٹائی کیا ہو گئی؟ کہا بس کیا کہوں، اندر گیا، بادشاہ سے ملاقات ہوئی، بادشاہ نے کہا بھائی بولیے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے 1,00,000 روپے چاہیے، ایک مثال دے رہا ہوں، 1,00,000 روپے چاہیے۔ اب وقت کے بادشاہ سے 1,00,000 روپے کا انعام، بادشاہ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے دربار اور محل میں آئے ہو اور 1,00,000 مانگ کے مجھے ذلیل اور شرمندہ کر رہے ہو، تم تو آنے کے قابل نہیں تھے۔ اپنے ملازموں سے کہا کہ اس کو پکڑ کے خوب ٹھکائی کرو اس کی۔ یہ حال ہو گیا ہے میرا۔ لہذا پیچھے لائن والوں سے کہا خدا کے لیے کم نہیں مانگنا، ان کو تنبیہ ہو گئی نا، صحیح۔ دوسرے نمبر والے کی باری آئی، وہ گیا تو لوگوں نے کہا اس کو تھوڑی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو بڑی چیز مانگے۔ یہ جب گیا، اب لوگ انتظار کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد یہ بھی نکلا، یہ نکلا، اس کی حالت اس سے زیادہ خراب، اس کی اس سے زیادہ پٹائی ہوئی ہے، ہر جگہ سے خون رس رہا ہے، لہو لہان ہے۔ لوگوں نے کہا بھئی قصہ کیا ہے؟ پہلا والا بھی پٹ کے آیا، یہ اس سے زیادہ پٹ کے آیا، یہ بادشاہ انعام دے رہے ہیں یا دلائی کر رہے ہیں؟ اس سے پوچھا کہ بھائی کیا قصہ ہے؟ کہا بھائی مت پوچھو، پہلے والے نے کہا تھا اس کمبخت نے کہ کم چیز نہیں مانگنا، انہوں لوگوں نے کہا ہاں یہی کہا تھا، تو کہا میری باری تھی، میں اندر گیا تو ذہنی طور پر میں تیار تھا کہ کم چیز تو مانگنی نہیں ہے، بڑی چیز مانگنی۔ بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی کیا چاہیے؟ میں نے کہا بادشاہت دے دیجئے مجھے بڑی چیز مانگنی ہے تو سب سے ہی بڑی مانگ لوں، بادشاہت دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی حیثیت سے بڑھ کے بات کرتے ہو مجھ سے؟ لوگوں سے کہا اس کو پکڑ کے اس کی بھی دھلائی کرو۔ علماء نے یہ واقعہ لکھے جو عبرت کا ایک سبق نکالا ہے دوستو، کہ دیکھیں دنیا کے بادشاہ کی وسعت اور اس کی برداشت کی حد یہ ہے کہ جس نے اس کی سوچ سے کم مانگا تو بھی برا لگا، جس نے بڑھ کر مانگا تو بھی برا لگا کہ بھئی یہ تو میری شان کے خلاف ہوا۔ ایک اللہ کی ذات ہے دوستو، ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اگر اللہ کی محبت میں آ کے اللہ سے سوال کرے کہ اللہ میں آپ سے آپ کی ذات کو مانگتا ہوں کہ آپ مجھے مل جائے، تو
تو یہ بندہ بھی اللہ پاک کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا، جو اللہ سے اللہ پاک کو مانگ لیتا ہے دوست۔ یہ صرف ایک اللہ پاک کی قدردان ذات ہے دوستو، کہ جو کم لے کے جائے تو بھی قبول، اخلاص سے خالی لے کے جائے تو بھی قبول ہے، زیادہ لے کے جائے تو بھی قبول ہے، اللہ پاک رد نہیں فرماتا۔ اور پھر میرے عزیزو دوستو بزرگو، دنیا میں انسان جب کسی سے اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میرا کام بن جائے، ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ مجھے صبح اپنے آفس میں ایک لیٹر جمع کروانا ہے، مثال کے طور پہ مجھے 10 دن کی چھٹی چاہیے، 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے، تو اس لیٹر کو لکھنے میں اور جمع کرانے میں آپ ساتھی ہم سے زیادہ جانتے ہیں کس قدر احتیاط کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ ٹائپنگ ہوگی، پھر اس کی پروف ہوگی کہ نہیں بھائی یہ غلط ہو گیا، اس کو دوبارہ نکالیں آپ، ایک سب تیاری کر کے پھر اس کو ایک اچھے سے انویلپ میں ڈال کے پھر اس پہ عزت کے القابات لکھ کر پھر جا کر میں اپنے آفس کے باس کو پیش کروں گا۔ اسی طرح ہے نا دوستو، حالانکہ چاہیے کیا، مجھے میرا حق چاہیے، جو 10 چھٹیاں ہیں جو مجھے سال میں ملتی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جس سے لینی ہے اس کو خوش رکھنا ہے، اس کے مزاج کے، آداب کے، منصب کی رعایت رکھنی ہے۔ میں دائیں بائیں کی کوئی غلطی نہیں ہونے دوں گا، ورنہ کہوں گا بھائی میری صبح کی ہو جائے گی، وہ کہے گا بھائی تم میں تو تمیز نہیں ہے۔ تو ایک دنیا کے انسان کو اگر اپنی عرضی پیش کرنی ہے، اس میں انسان کسی غلطی کا روادار نہیں ہوتا، برداشت نہیں کرتا۔ 10 دفعہ اس کو دوبارہ پرنٹ کر کے نکالنا پڑے، میں 10 دفعہ نکالوں، چاہے کاغذ ضائع ہو، پیسے لگ رہے ہیں، احتیاط اتنی ہے۔ لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگو، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی مہربان اور قدردان ذات کو تو دیکھیں نا دوستو، کیا فرما رہے ہیں؟ انی لا اضیع عمل عامل من ذکر او انثی، میرے ہاں اللہ فرما رہے، میرے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بس وہ عمل کر لے، باقی میرا وعدہ ہے کہ لا اضیع، میں اس کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دوں، وہ ضائع نہیں ہو۔ اس لیے ہم دیکھتے نہیں ہیں روز نماز پڑھ رہے ہیں، غفلت ہو گئی، اب یاد نہیں آئے 3 ہوئی 4 ہوئی، ہے نا؟ نماز سب سے بڑا فرض ہے نا کلمے کے بعد، سب کو پتہ ہے۔ نماز میں کوتاہیاں، غفلت کہاں تک چلی گئی ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بھول گئے، چلو بھائی دوبارہ پڑھو، پھر بھول گئے پھر پڑھو تیسری مرتبہ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حکم کیا دیا گیا کہ بھئی اگر نماز میں بھول ہو جائے، ظن غالب پہ عمل کر لو، دماغ پہ زور ڈال دو کہ کیا ہوا ہے، اور پھر آخر میں کیا کر لو؟ سجدہ سہو کر لو، وہی نماز اللہ قبول فرما دے۔ روزہ رکھا، سال میں 1 مہینہ رمضان کا آتا ہے، لیکن اگر کسی نے رمضان کا فرض روزہ رکھا اور پھر دن میں بھول گیا میرا روزہ ہے، اور ڈٹ کے اس نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، پھر کسی نے کہا بھائی روزہ ہے، اس نے ہاتھ روک لیا، روزہ ٹوٹے گا دوستو؟ نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت سے اللہ پاک نے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا ہے، اس پر گناہ نہیں ملے گا۔ تو انسان اگر روزہ بھول جائے، کھا لے پی لے سب کچھ کر لے، پھر یاد آ جائے، اللہ پاک فرماتے اسی روزے کو پورا کر لو، میں اسی کو قبول کر لوں۔ یہ قدردانی دنیا میں نہیں ہے دوستو، ایک اللہ کی بارگاہ میں، ایک اللہ کی ذات کے پاس ہمیں یہ قدردانی مل سکتی ہے دوستو۔ ہمارا تھوڑا سا عمل وہ اللہ پاک لے لیتے ہیں۔ اور ہمارے مشائخ نے بڑی عجیب بات لکھی، اللہ والوں کی باتوں میں بڑی قیمتی موتی اور جواہرات ہوتے ہیں دوستو، وہاں تک ان حضرات کی نظر ہوتی ہے کہ انسان نے ایک آیت ایک حدیث کئی دفعہ پڑھی ہوتی ہے، ذہن نہیں جاتا۔ ہمارے مشائخ نے، بزرگوں نے لکھا کہ ایک شخص دنیا میں محنت کش ہے، محنت کر رہا ہے،
دنیا کی محنت کر رہا ہے. آپ دیکھیں ایک مزدور صبح اٹھتا ہے, ایک بڑا ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے, اور اس کو کہا جائے بھائی یہ عمارت گرانی ہے, اور وہ کتنے, ہم تو اس ہتھوڑے کو اٹھا بھی نہیں سکیں, کوئی کوشش کرے تو کہیں گے میری ناف گر گئی, اتنا وزنی ہے وہ. وہ مزدور جو ہے وہ 7 گھنٹے 8 گھنٹے وہ محنت کرتا ہے, پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے, دھوپ میں کام کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شام کو اس کو 1000-1500 روپے ملنے ہیں نا. لیکن یہ محنت بھی اس نے دنیا کی اور بدلے میں بھی اس کو دنیا کے پیسے ملے. ایسا ہی ہے نا دوستو, یہ سب دنیا کے لیے ہو رہا ہے. لیکن اس دنیا کے محنت کش کی محنت کی اللہ پاک کتنی قدردانی فرماتے. اس دنیا کے لیے محنت کرنے والے کی کتنی قدردانی فرمائی کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی امت سے فرما دے اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. مشہور حدیث ہے نا. حضور علیہ السلام کیا فرما رہے؟ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو, اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. یہ کس کی سفارش اللہ پاک فرما رہے ہیں؟ یہ کس کی سفارش اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں؟ اس مزدور اور محنت کش کے لیے سفارش ہو رہی ہے جس نے دنیا کے لیے محنت کی اور دنیا کمائی. اس محنت کش مزدور کے لیے حکم آیا کہ ابھی اس کا پسینہ خشک نہ ہونے پائے, اس کو اس کا معاوضہ دے دو, اس کو اس کی اجرت دے دو, کام کا بدلہ دے دو, اس کو تنگ نہیں کرنا. تو ہمارے بزرگوں نے لکھا یہ دنیا کا مزدور تھا, اللہ پاک نے اس کے پسینے گرنے کو بھی برداشت نہیں کیا. آج اگر یہی محنت دوستو یہ امت اللہ کے لیے کر لے, ہم اللہ کے دین کے مزدور بن جائے. ہاں, رمضان کے دن ہے, گرمی کی شدت ہے, صبح نیند کا غلبہ ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے دوستو, ہم اگر کوئی نیند قربان کر کے پھر بھی اٹھ جائے اور کہ نہیں بھائی رمضان کے دن ہے, میری چاش کی نماز نکل جائے گی, اور اٹھ کر یہ وضو کر لے, اور لائٹ گئی ہوئی ہے یہ کھڑا ہو جائے اپنے نوافل پورے کر رہا ہے, یہ بندہ کس کی مزدوری کر رہا ہے دوستو؟ اللہ کی مزدوری کر رہا ہے. دنیا کی مزدوری کرنے والے کے پسینے سے پہلے اس کو اجرت ملی, اللہ کے دین کی مزدوری کرنے والے کے پسینے سے پہلے اللہ اس کو بدلہ کیسے نہیں دیں گے دوستو؟ کیا دنیا والا اللہ سے زیادہ سخی ہو سکتا ہے؟ ہم اگر اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائیں, تھوڑا سا وقت ہم دے دیں اللہ کے دین کے لیے, آرام کی قربانی دے دیں, نفس کے تقاضوں کی قربانی دے دیں, تہجد کو, تلاوت کو, تسبیحات کو, تعلیم و تعلم کو وقت دے دیں. کیوں بھائی؟ میں اللہ کا دین سیکھ لوں, اللہ کو راضی کر لوں, اللہ کا ذکر کر لوں. تو یہ سب کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے دوستو. یقین کریں, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ابھی جسم کی تھکاوٹ نہیں اتری ہوگی, اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کا اعلان ہو چکا ہو, بڑے انعامات کا اعلان ہو چکا. تو اس لیے کوئی محنت اللہ پاک کے سامنے کی ہوئی کبھی ضائع نہیں ہے دوست. بعض دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے یہ عمل کر رہا ہوں, اتنے عرصے سے تہجد کا پابند ہوں, اتنے عرصے سے تکبیر اولیٰ کا پابند ہوں, اتنے عرصے سے صف اول کا پابند ہوں, اتنے عرصے سے میں نے درود شریف کی تسبیح کو ناغہ نہیں کیا, پتہ نہیں مجھے کچھ مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. اتنا کچھ مل چکا ہے اور اتنا کچھ ملے گا دوستو کہ میں اور آپ اس دنیا میں اس ناقص ذہن سے اس کو سوچ بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے اس کو. اللہ کی ذات تو بہت قدردان ذات ہے. ایک بندہ اللہ کے لیے کام کر لے اور پھر وہ ضائع ہو جائے, یہ کبھی نہیں ہے دوست. اس دنیا میں بھی اللہ پاک دکھاتے ہیں اس بندے نے میرے لیے یہ کام کیا, اس بندے نے میرے لیے یہ قربانی دی, اس بندے نے میری ذات کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا. اب تم دیکھنا میں اس دنیا میں اس کو کیسی عزتیں دلاتا ہوں, میں اس دنیا میں اس کو کیسے نوازتا ہوں. عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے دوست, انسان حیران ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام بڑے اللہ پاک کے شکر گزار بندے تھے.
اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. کہتے ہیں شیطان نے کہا کہ یہ شکر گزار اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو نوازا بہت ہے, نعمتیں بہت ہے. پتہ تو اس وقت چلے گا نا نعمتیں نہ ہو, پھر بندے کا پتہ چلے کتنا شکر ادا کرتا ہے, کیا کرتا ہے. یہ شیطان نے ایک دعویٰ کیا, اور دعویٰ بھی کس پر کیا؟ اللہ کے ایک خاص بندے پر کیا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھے, علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ کے مقربین پر کھڑا ہو کر کوئی دعویٰ کرتا ہے, اس معاملے کو اللہ آخرت تک نہیں لے جاتے, اسی دنیا میں اس کو نمٹاتے تاکہ دنیا دیکھ لیں. ورنہ مقربین کا مقام اگر مشکوک ہو جائے, لوگوں کے دلوں سے اللہ کے دین کی عظمت نکل جائے گی. اس لیے کبھی اللہ اپنے مقرب بندوں کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک نہیں رہنے دیتے, ان کا معاملہ اسی دنیا میں صاف ہوتا ہے. اب ایوب علیہ السلام کے خلاف ایک دعویٰ کر دیا کہ بھئی شکر تو کریں گے, اس لیے کہ دنیا ہے ان کے پاس, بیوی بچے ہیں, مکانات باغات ہیں, جانوروں کی بہتات ہیں. تو اللہ پاک نے کیا کیا, شیطان کا یہ جھوٹا دعویٰ رد ہو جائے, ایک آزمائش آ گئی. آزمائش کیا آئی؟ اب روایت دونوں طرح کی. ایک روایت میں کہ یہ گھر میں نہیں تھے اور پیچھے گھر میں آگ لگ گئی, کسی وجہ سے آگ لگ گئی, اور اس آگ کی لپیٹ میں ان کے گھر والے, اہل خانہ, سب جائیداد اسباب سب آ کے سب ختم ہو گئے. اور ایک یہ ہے کہ ایک آندھی چلی اور اس میں ان کے گھر کی چھت گر گئی اور اس میں سب گھر والے سارے مال و اسباب چلے گئے. اب وہ جتنی چیزیں ان کے پاس موجود تھی دنیا کی, اسباب, مال و دولت, اولاد, اب اللہ پاک دکھانا چاہتے تھے کہ میرے بندے پر ایک آواز لگی ہے کہ یہ شکر گزار اس لیے ہے کہ اس کو میں نے دیا ہوا ہے, چلو لے کے دیکھتے ہیں پھر یہ کیا کرتا ہے. تو وہ سب کچھ اللہ پاک نے لے لیا. جب لے لیا, ایوب علیہ السلام آئے, دیکھا سب ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا. کہا اللہ آپ کا تھا, آپ نے لے لیا, میں پھر بھی آپ کا شکر گزار بندہ ہوں, میں اس پہ بھی صبر کروں, صبر کروں. جسم میں بیماری لگ گئی, بیمار ہو گئے, خود بیمار ہو گئے, اور ایسی بیماری آئی کہ بستر سے لگ گئے, شدت مرض کے اندر مبتلا ہو گئے. بس باقی آگے کے قصے نہیں ہیں دوستو, اس میں احتیاط کریں. بعض دفعہ یہ باتیں ہوتی ہیں نا, خدا نخواستہ کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے, اور یہ سخت اسرائیلی روایات ہیں اور انبیاء کی بے ادبی کے مترادف ہیں. یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں, علماء نے اس کو رد کیا ہے. ایسی باتیں کبھی نہیں کرنی چاہیے. وہ بیماری جس سے مخلوق گھن کرے, فرمائے کبھی اللہ پاک اپنے پاک بندوں پر نہیں لا سکتے وہ بیماری. تو بستر سے لگ گئے. تو لوگ آتے تھے کہ گھر بار سب ختم, خود بیمار پڑے ہوئے ہیں, لیکن فرمائے کبھی بھی یہ ہونٹوں کی جو جنبش ہے, حرکت ہے, یہ ختم نہیں ہوتی, یہ مستقل حرکت کرتے تھے ہونٹ ایوب علیہ السلام. تو کسی نے آ کے کان لگایا کہ بھئی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ یہ سب کچھ آپ کا تھا, میں اس پر آپ کے سامنے صبر کرتا ہوں, لیکن ایک درخواست ہے کہ میرے ہونٹوں کی اس حرکت کو ختم مت فرمائیے گا, اس لیے کہ جتنی زندگی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ذکر کرتا رہوں. یہ اللہ کے خاص بند اس آزمائش سے پورے ہو کر گزر گئے, اور جب گزرے اللہ پاک نے 2 انعام دیے. قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور یہ آخری امت تلاوت کرے گی. سورہ صاد, انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. ایک صبر کرنے والا وہ ہوگا دوستو جسے میں اور آپ کہیں گے کہ فلاں بڑا صبر کرنے والا ہے, لیکن ایک وہ صبر کرنے والا ہے جس کو اللہ فرما رہے یہ صابر ہے. ہم نے اس بندے کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد, کیا خوب بندے تھے ہمارے. انہ اواب, کہ پھر بھی ہماری طرف رجوع کرنے والا. اور اللہ نے ان کو شفایاب کیا, پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا.
مختصل بارد و شراب، ایک چشمہ پانی کا اللہ پاک کے حکم سے جاری ہوا. ان کو حکم ہوا کہ جا کر اس پانی میں کیا کر لیں؟ آپ غسل کر لیں. وہ پانی کا چشمہ، یہ شام کی سرحد، ہم نے وہ جگہ دیکھی ہے دوستو، یہ حرفہ علاقہ ہے ترکی میں، وہاں پہ چشمہ ایوب علیہ السلام آج بھی علامتی طور پہ اس جگہ کو انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے. جہاں انہوں نے بیماری کے ایام گزارے وہ جگہ بھی نیچے نشیب میں جا کر اس طرح سیڑھیاں بنی ہوئی ہے جہاں ان عرصہ گزرا ہے. وہ پانی جہاں سے انہوں نے غسل کیا، پھر پانی پیا، ان کو شفا ملی، آج بھی موجود ہے دوستو. تو ایک انعام کیا ملا کہ قیامت تک اللہ پاک نے ان کو صابروں میں لکھ دیا کہ صابر بندے. اور جو کچھ لیا تھا وہ کیا ہوا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے ایک بندہ اللہ کے لیے قربانی دے اور اس کی قربانی رائے گاہ چلی جائے. نہیں 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 نہیں، اللہ فرما رہے ہم نے ان کو ان کے گھر والے عطا کر دیے. صرف عطا نہیں کہ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جتنا پہلے تھے ان کے ساتھ دگنا ملا کر ہم نے اور دے دیے ان کو. قدردانی جب ہوتی ہے وہ برکتوں کے ساتھ ہوتی ہے دوست. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کبھی بھی اللہ کے لیے کوئی قربانی دے کر، تھکاوٹ برداشت کر کے، جان مال خرچ کر کے، اپنی صلاحیتیں لگا کر کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی لوگ تو سن ہی نہیں رہے، فائدہ کیا ہو رہا ہے، ماننے والے کتنے. آج لوگ یہ کہہ کر انسان کی ہمت توڑتے ہیں کہ بھئی کتنے لوگوں نے آپ کی بات مان لی، چلو بتاؤ. نتیجہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا پھر تو واقعی انسان قصوروار ہے. اللہ پاک نے تو اس امت کو مکلف بنایا کہ تم اپنی ذمہ داری کا کام پورا کرو، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرو، ان کو دعوت دو، باقی مانے نہ مانے نتیجہ رزلٹ کیا آئے گا وہ ہم پہ چھوڑو. تو اللہ کی ذات میرے عزیز و دوستو بزرگوں بڑی قدردان ذات ہے. آپ جانتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں 30 پارے قرآن کریم میں صرف ایک صحابی کا نام ذکر ہے. وہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ. سورۃ الاحزاب میں پارہ نمبر 22 میں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا. اس لیے پورے قرآن میں ایک صحابی کو نام لے کر ذکر کیا گیا، حالانکہ ان سے بڑے بڑے حضرات ہیں، نام نہیں لیا اللہ پاک، ان کا نام آیا ہے. اب ان کو یہ شان کیوں ملی ہے، یہ مقام کیوں ملا ہے دوستو؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے قربانی بہت بڑی دی ہے. قربانی بہت بڑی دی. قربانی کس طرح دی؟ یہ اصلاً حجاز کے نہیں ہیں، حجاز کے نہیں تھے، یہ کسی اور ملک کے تھے، لیکن بچپن میں اپنے گھر سے بچھڑ گئے. جیسے بچہ ہوتا ہے، نکل گیا، راستہ بھٹک گیا، اور کسی نے ان کو دیکھ کر، بڑے حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، ان کو پکڑ لیا کہ چلو بھائی کچھ پتہ نہیں ہے بڑوں کا، اس کو غلام بنا لیتے. خیر بڑا لمبا قصہ ہے دوستو. ہوتے 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 اس بچے کو لایا گیا ہے، یہ مدینہ منورہ تک آئے، حضور علیہ السلام تک پہنچ گئے. پتہ چلا ایک ایسا بچہ آیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا ہے، اور اب اس کے لیے کوئی سنبھالنے والا پرسان حال کوئی بھی نہیں. تو یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے. پیچھے ان کے ماں باپ، خاندان والے، وہ بہت پریشان تھے. ان کے والدین ان کو یاد کر کے روتے تھے. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور ان کے والد کے وہ اشعار نقل کیے جو ان کے والد حارثہ نے ان کی جدائی میں کہے تھے. عربی اشعار ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا. تو وہ اشعار پڑھ کے اپنی گلیوں میں گھومتے تھے، ایسے پریشان تھے. ایک دن ایک تاجر آیا اور اس کی نظر زید ابن حارثہ پہ پڑ گئی کہ یہ بچہ تو مدینہ میں، ہمارے علاقے کا بچہ یہاں پہنچا ہوا ہے. اس تاجر نے جا کر واپس جب اپنے ملک پہنچا تو کہا بھئی آپ لوگ پریشان ہو رہے ہو، بچہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے.
یہ سب اس کے والد اور چچا اور باقی قبیلے کے خاص لوگ وہ چل کر حضور علیہ السلام کے پاس آئے. حضور علیہ السلام کے پاس جب مدینہ منورہ پہنچے تو چونکہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں تھی، لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر کیسے ہیں، غصے والے تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو بڑے با اخلاق ہیں، ہر ایک کا اکرام کرتے ہیں، آپ ملے تو صحیح. یہ بڑی امید لے کر آ گئے. حضور علیہ السلام کی مجلس میں جب بیٹھے آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ یہ بچہ جو آپ کے ساتھ ہے یہ میرا بیٹا ہے اور یہ بچھڑ گیا، ہم سے گم ہو گیا، پھر کوئی اس کو اغوا کر کے لے جا کے بہرحال آپ تک پہنچ گیا ہے، اور آپ تو بڑے شفیق اور مہربان ہیں، ہر جگہ پہ آپ کے نام کا شہرہ ہے، آپ نے ہمارے بچے کا اتنا عرصہ بڑا خیال رکھا ہے، ہم آپ کے احسان مند ہیں، لیکن اب درخواست یہ ہے آپ سے کہ اس بچے کی ماں بھی پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں، اس بچے کو ہمارے ساتھ جانے دیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زید سمجھداری کی عمر میں اس کو اپنی طرف سے جانے کا یا رکنے کا پابند نہیں کر سکتا، اس کو اختیار ہے. اگر یہ آپ لوگوں کے ساتھ جائے گا تو کوئی اس کو نہیں روکے گا، بالکل جائے گا. لیکن اگر زید اپنی مرضی سے آپ لوگوں کے ساتھ نہ جائے اور یہاں رہنا چاہے تو پھر آپ لوگ اس پہ زبردستی نہیں کریں گے. تو والد کو لگا کہ تو بڑی اچھی چوائس آ گئی، اس لیے کہ بچہ تو ماں باپ سے مانوس تھا. تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، زید سے کہا کہ چلو آؤ، دیکھو گھر میں سب تمہیں یاد کر رہے ہیں. تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے میں بڑے تذبذب میں آئے، کیا کروں ابھی، یہاں والدین ہیں اور یہاں میرے محسن ہے، محسن امت موجود ہے جنہوں نے مجھے سنبھالا ہے. لیکن پھر میرے جذبات مغلوب ہو گئے اور حضور علیہ السلام کی محبت اس پہ غالب آ گئی. میں نے کہا نہیں، جو بھی ہو جائے لیکن میرے والدین حضور علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتے، میں اس سعادت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اٹھ کر آ گئے، حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا کہ میں اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، آپ لوگ واپس چلے جائیں. آپ نے فرمایا اگر زید خود نہیں جاتا تو ہم مجبور نہیں کریں گے. تو کہتے ان کے والد اور چچا یہ روتے ہوئے واپس گئے، چلے گئے. لیکن انہوں نے حضور علیہ السلام کے ان احسانات کو یاد کر کے آپ سے جدائی کو قبول نہیں کیا، سب چیزیں چھوڑ دی، خاندان، ماں باپ، سب چیزیں چھوڑ دی، لیکن حضور علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، آپ کی محبت میں رہ گئے. تو اللہ پاک نے کیا قدردانی فرمائی کہ وہی زید وہ مشہور ہو گئے، کس پہ؟ زید بن محمد سے مشہور ہو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے بن گئے نا، متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے. جب یہ تشریف لاتے تھے تو لوگ کہتے تھے، صحابہ کہتے تھے کہ بھئی زید بن محمد آ گئے. علماء نے فرمایا چونکہ اپنے والدین کو اللہ کے پیغمبر کی محبت میں چھوڑا تھا، اسی والدین کے نام کی جگہ اللہ نے کس کا نام لگا دیا؟ اپنے پیغمبر کا نام لگا. جس کے لیے قربانی دی ہے، جس ذات کے لیے انسان دنیا میں قربانی دے گا، اللہ پاک اسی سے جوڑ دیں گے. دوست، یہ قربانی ضائع نہیں ہوتی. تو میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، بڑے قیمتی ایام ہیں اور ہاتھ سے تو نکل گئے، بالکل آخر میں ہیں ہم لوگ. لیکن یہ ہے کہ اب بالکل خلاصے میں ہم بیٹھے ہوئے، جو آخر میں جو ٹوٹلنگ ہوتی ہے نا دوستو، اس ٹوٹل ورک کے وقت ہم سب جمع ہو گئے ہیں دوستو. یہ بالکل آخری ایام ہے، آخری راتیں ہیں، آخری ساعت ہے. اس میں انسان جتنا اللہ سے مانگے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو اللہ پاک کی رضا میں، عبادت میں، اعمال میں، خیر کے امور میں تھکا دے گا دوستو، یہ 2-3 دن یقین کریں اللہ پاک کی ذات بڑی قدردان. کوئی قربانی، کوئی محنت ہماری ضائع نہیں ہوگی. تو جتنی ساعتیں ہمارے پاس ہیں، جتنے اوقات ہیں، اس میں خوب لگ کر اللہ پاک کو راضی کر لیں، اللہ سے مانگ لیں، توبہ کر لیں اپنی سابقہ زندگی میں، اور یہ عزم کر لیں کہ جتنی زندگی ہے یہ اللہ پاک کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کریم مجھے بھی
آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ حسب ترتیب کچھ دیر کے لیے ختم خواجگان بزرگوں کے ختمات پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ وہ اگر کسی ساتھی کے پاس ابھی تک کارڈ نہیں ہے تو وصول فرما لیں۔ یہ ساتھی آ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا لیں، صرف اپنی جگہ پہ ہاتھ اٹھائیں، یہ طالب علم آپ تک خود آئیں گے۔ یہ رہنا۔ اور یہ کارڈ دوستوں محفوظ کر لیں اپنے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات اللہم 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی،
یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزہ، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہے، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے پہلے تھوڑا سا ذکر جہری کریں گے، آواز سے ذکر، لیکن وہ ذکر معتدل ہو،
بہت زیادہ چیخ و پکار نہ ہو کہ جس سے ایک ماحول متاثر ہو، اتنی آواز ہر ساتھی کی ہو کہ اپنے کان تک آ جائے. تو اس ذکر جہری کا بہت فائدہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا مراقبہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے دلوں کو یکسو کر لیں دنیا کے خیالات سے، سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں اور دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات ہیں وہ سب اندر سے نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ.
پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر آنکھ پر نم نہ ہو دل میں کچھ غم نہ ہو مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو آنکھ پر نم نہ ہو دل میں کچھ غم نہ ہو مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو بے خبر چھوڑ آوارگی یہ نظر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے رب کی جانب چلو تیز سے تیز تر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر تجھ کو ڈگری ملی ڈگرے مولا نہیں تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں تجھ کو ڈگری ملی ڈگرے مولا نہیں تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں راہ شیطان کو چھوڑ دے بشر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر دل پریشان ہے معصیت چھوڑ دے رب مہربان ہے معصیت چھوڑ دے دل پریشان ہے معصیت چھوڑ دے رب مہربان ہے معصیت چھوڑ دے چاہتے ہو دعاؤں میں ہد ہد اثر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حسب حکم یہ ہے کہ ساتھیوں نے بیعت کی درخواست بھی کی تھی۔ 27ویں شب میں مجلس بیعت ہوئی تھی اور آج چونکہ 29ویں شب ہے، برکت والی رات ہے، تو جو ساتھی بیعت ہونا چاہیں سلسلے میں، عرض کیا تھا اس دن بھی کہ بیعت اصل میں یہ دل کی مناسبت اور اعتماد کا نام ہے۔ انسان کو اگر مناسبت ہو، اعتماد ہو، تو بیعت میں فائدہ بھی ہوتا ہے، اصلاح کا عمل بھی ہوتا ہے۔ جہاں مناسبت نہ ہو تو صرف دیکھا دیکھی میں رسماً یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، ایک رسم نہیں ہے۔ تو بہرحال میں کلمات بیعت پڑھ لیتا ہوں۔ جو ساتھی ارادہ رکھتے ہیں وہ بیعت کی نیت سے وہ کلمات ساتھ پڑھ لیں، باقی ساتھی برکت کی نیت سے ساتھ پڑھ لیں، اور جو ساتھی کسی اور شیخ سے بیعت ہے تو وہ بھی ساتھ پڑھ لیں۔ ان کی بیعت اپنی جگہ پر قائم رہے گی، اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ کہ سب کو انشاءاللہ ان کلمات کی برکت حاصل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، جھوٹ بولنے سے، زنا کرنے سے، غیبت کرنے سے، کسی کا حق مارنے سے، کسی پر بہتان لگانے سے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، اور میں پورا ارادہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی اتباع سنت کی پابندی کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے مشائخ نقشبند کا پورا فیض نصیب فرمائے۔ جن ساتھیوں نے نیت کی ہے تو وہ سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں، اللہ پاک سب کو برکت نصیب فرمائے۔ بیعت کے بعد کچھ معمولات ہوتے ہیں جو ہمیشہ عرض ہوتے ہیں، مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس سلسلہ تصوف میں، اصلاح نفس میں، 3 چیزیں جو ہے وہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کثرت ذکر، دوسری چیز ہے اتباع سنت، اور تیسری چیز ہے رابطہ شیخ۔ ذکر کی پابندی ہو، سنتوں کا اہتمام ہو، اور جس شیخ سے بیعت کی ہو تو ان سے اتنا رابطہ ضرور رکھے کہ انسان اپنے احوال کی وقتاً فوقتاً اطلاع دیتے رہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ آج اس کی آسان صورت یہ ہے کہ جو ہماری ہفتہ وار مجلس ہوتی ہے ہفتے کے دن عصر کے بعد، اور ماہانہ مجلس ہوتی ہے ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد، تو کم از کم ان 2 مجلسوں سے جڑنے کی لازماً کوشش کرے تو انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ اب چند معمولات کا روزانہ کی بنیاد پر اہتمام کرے۔ پہلی چیز ہے تلاوت قرآن کریم، یہ بنیاد ہے، اصل ہے۔ روز تلاوت کریں، کوشش کریں کہ 1 پارہ تلاوت ہو جائے، اگر نہیں ہو سکے تو کم کریں، یہاں تک کہ 1 رکوع کا بھی موقع ملے تو کریں، لیکن ضرور کریں، ناغہ نہ ہو۔
دوسری چیز ہے کہ 5 تسبیحات ہیں جو روزانہ پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. 5 تسبیحات. پہلی تسبیح استغفار کی 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. اگر رہ جائے تو ایک رات کو یا شام میں 200 مرتبہ بھی ساتھ پڑھ لیں. بہتر یہ کہ صبح 100 مرتبہ شام 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اگر بہتر یہ کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. دوسری تسبیح وہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 99 تک یہاں تک پڑھیں اور 100ویں مرتبہ اس کے ساتھ کیا ملا دیں گے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام. تیسری تسبیح درود شریف کی 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام. اور بہتر یہ کہ اگر 300 مرتبہ روزانہ درود شریف ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. نماز والا درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، ورنہ سہولت سے جو بھی درود پاک پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا. چوتھا کلمہ چوتھی تسبیح جو ہے وہ پہلے کلمے کی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ روزانہ صرف 100 مرتبہ پڑھیں 100 مرتبہ. اور ترتیب یہ رکھے کہ 99 تک تو یہاں تک جائیں، 100ویں مرتبہ میں اس کے ساتھ ملا دیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 5ویں تسبیح وہ اسم ذات کی ہے، یعنی اللہ 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 اللہ. یہ روزانہ 300 مرتبہ پڑھیں. کوشش یہ کریں، اگر نہیں ہو تو کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں. تو یہ کل کتنی تسبیحات ہو گئی؟ 5. اس کی پابندی. تیسرا اور آخری عمل وہ ہے مراقبہ. اور یہ تصوف کے لائن میں اس طریق میں یہ بہت بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ انسان ہر چیز سے کٹ کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. مراقبہ جیسے ابھی آپ حضرات نے کیا کوئی مشکل نہیں، بس اس کے لیے تھوڑی یکسوئی چاہیے اور انسان بیٹھ جائے، سر کو جھکا لے، آنکھیں بند کرے، دل کی طرف اپنی توجہ کر لیں اور یہ تصور کریں کہ جو دل دھڑک رہا ہے یہ اصل میں یہ دھک 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 اصل میں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ 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 اللہ. یہ قلب کا جاری ہونا ہے. تو انسان جب دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مراقبے کی عادت بناتا ہے تو قلب خود بخود جاری ہو جاتا ہے. پھر خود انسان کو لگتا ہے کہ میرے دل سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. تو کم از کم ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ کم از کم روزانہ 5 سے 10 منٹ، اور بہتر یہ کہ روزانہ آدھے گھنٹے کا مراقبہ چاہے ایک وقت بیٹھ کے کر لیں یا تقسیم کر لیں. سب سے بہتر اور آسان ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آسان حل یہ ہے کہ ہر فرض نماز سے 5 منٹ پہلے یا 5 منٹ بعد، اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا وقت پھر نہیں نکالنا. تو 5 نمازوں میں آپ 5 منٹ دیں گے تو کتنا ہو گیا؟ 25 منٹ ہو گئے، تقریباً وقت پورا ہو جائے گا. تو روز کی بنیاد پر مراقبہ کرے. یہ 3 معمولات ہیں. انشاءاللہ ہم اس کی پابندی کریں گے تو آپ کو اس سلسلے کی اس بیعت کے فوائد بھی محسوس ہوں گے اور انشاءاللہ اس راستے میں ترقی بھی ہوگی. یہ معمولات کا پرچہ پچھلے سال سے ساتھی کہہ رہے تھے الحمدللہ، پھر ہم بھی سست ہیں تو ابھی الحمدللہ یہ تیار ہو گیا ہے معمولات یومیہ برائے سالکین، اور یہ بھی الحمدللہ ہم نے پرنٹ نکال لیے ہیں. اس کے یہ پرچہ ہے. جو ساتھی بیعت ہوئے ہیں، چاہے آج ہوئے چاہے 27ویں یا پرانے جو ساتھی بیعت ہیں، تو ان سے یہ درخواست ہے کہ انشاءاللہ ابھی دعا کے بعد یہ پرچہ ہمارے مولانا عبد المحیمن صاحب جو ساتھی ہیں وہ اور ان کے ساتھ طالب علم موجود ہوں گے، ان سے لازماً ایک پرچہ یہ معمولات بیعت کا وصول کر لیں. اس میں یاد دہانی بھی رہے گی، آسانی بھی رہے گی، تو یہ ساتھی لازماً وصول کر لیں آج. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور مشورے میں تھی جو سب کے فائدے، اجتماعی فائدے کے لیے، کہ جتنے ساتھی بیعت ہوئے ہیں باقاعدہ وہ ساتھی آج یہ پرچہ وصول کرتے ہوئے صرف اپنا نام اور جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ اور جس علاقے کے رہائشی ہے، بس لمبا چوڑا نہیں، گرو مندر اور اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر، یا یہ کہ سولجر بازار اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر. یہ ایک ترتیب کے لیے ہے. پھر انشاءاللہ باقاعدہ ہم کچھ ترتیب کریں گے کہ ایک ترتیب ایسی بن جائے کہ ہر ساتھیوں کو ہر چیز کی اطلاع بھی ملے، جڑے بھی رہیں، معمولات سارے معاملات چلتے رہیں. تو آپ حضرات یہ مہربانی فرما لیں آج کہ یہ معمولات کے پرچے وصول کر لیں
اور یہ جو قوائف مختصراً لازماً جمع کرا دے. ایک بات. دوسری ایک بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں جیسے مسجد میں سلسلے چل رہے ہیں تعلیم و تربیت کے اور حصول علم دین کے اللہ کے فضل سے، تو پچھلے سال سے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تعلیم دین کورس کا، اور یہ ہمارا عوامی سلسلہ ہے، طلبہ کے لیے نہیں. جو ہم ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، عام ساتھی جو اپنے دن بھر کی مصروفیات میں، آفس میں یا اپنی تعلیم میں، اسکول کالج یونیورسٹی میں یا اپنے دکان پہ ہوتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہم نے ان کے لیے نکالا ہے تاکہ وہ ساتھی بھی کسی نہ کسی درجے میں دین کی بنیادی ضروریات کو سیکھ لیں. تو پچھلے سال سے شروع ہے، یہ 2 سال کا کورس ہے ہمارا. الحمدللہ ایک پہلا بیچ جو تھا اس نے پہلا سال پورا کر لیا ہے. 35 ساتھی تھے ہمارے حضرات میں، مستورات میں 40 کے قریب مستورات تھی، اور آن لائن بھی الحمدللہ یہ کورس مستورات و حضرات کے لیے مسلسل چلتا رہا. 1 سال پورا ہو گیا، آنے والا سال یہ 2سرا سال ہے. تو نئے ساتھیوں سے درخواست آج کی مجلس میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت ہم نے دیا ہے اور اساتذہ نے قربانی دی، آپ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو فارغ کریں. صرف ہفتے میں 4 دن ہوتے ہیں اور 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے، مغرب سے عشاء تک، وہ وقت کے اعتبار سے اوپر نیچے ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ جن ساتھیوں نے پڑھا ہے یہاں بھی موجود ہیں ہمارے احباب، ان سے بھی پوچھ لیں، تو ہمیں بھی فائدہ محسوس ہوا، ان حضرات کو بھی ہوا. تو بہرحال یہ زندگی اختتام کی طرف ہے، تھوڑا سا ہم اب سیکھنے والے بن جائیں، تھوڑا سا وقت دیں. دنیا تو چل رہی ہے دوستو، دکان بھی رہے گی، فیکٹری بھی رہے گی، آفس بھی رہے گا، گھر بار سب کچھ رہے گا انشاءاللہ، وہ نہیں جائے گا کہیں بھی. لیکن یہ دین تھوڑا سا سیکھ لیں تاکہ ہمارے اعمال، معمولات، یہ سب چیزیں درست ہو جائیں. تو اس کے لیے جو ساتھی ہیں وہ رمضان کے بعد ترتیب بنے گی، وہ خوب ارادہ کر لیں انشاءاللہ. تو سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج کی اس بابرکت رات کی سعادتیں وسعت اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جتنا مجمع اس وقت بیٹھے ہیں، جتنے ساتھی طلب سے، محبت سے تشریف لائے ہیں، اے اللہ اس پورے مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. یا اللہ پورے مجمع کو اس رات کی برکتیں، وسعت، سعادتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے بڑوں کو بھی نصیب فرما دے، ہمارے چھوٹوں کو بھی نصیب فرما دے، ہماری آنے والی نسلوں کو یا اللہ نصیب فرما دے. یا اللہ اس عشرے کی آخری تاخرات ہے، پچھلا جتنا مہینہ گزرا یقیناً ہم سے کمی کوتاہی ہوئی، ہم نے اس کو ضائع کیا. یا اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں، لیکن فضل فرما کے یا اللہ اس کو قبول فرما دے. یا اللہ فضل فرما کے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما دے. اور یا اللہ یہ جو چند دن، چند راتیں، گھڑیاں باقی ہے، اس کو اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. اور اے اللہ جتنے ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں سب کے اعمال کو قبول فرما دے، ان کی دعاؤں میں یا اللہ ہمارے حصے مقرر فرما دے. یا اللہ جتنے ساتھی ذکر میں شریک ہوئے، یا اللہ ہم سب کو ساری زندگی اپنی زبان کو، اپنے دل کو اپنے پاکیزہ ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے. ہمارے ساتھی محبوب بھائی کی نواسی شدید بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک اس بچی کو اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. ایک اور ساتھی بھائی محمد اقبال کی آنکھوں کا آپریشن ہے، دعا فرمائے اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرما دے. تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو اللہ پاک ختم فرما دے. ہماری بے برکتی کو اللہ برکتوں میں تبدیل فرما دے. جتنے گھروں میں جوان بچے بچیاں رشتوں کی منتظر ہیں، یا اللہ ان مبارک راتوں کی برکت سے غیب سے ان کے لیے جوڑ کے دین کے مناسب رشتے مہیا فرما دے. یا اللہ والدین کے سروں سے اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کو یا اللہ ختم فرما دے. یا اللہ جلد از جلد ختم فرما دے.
یا اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے، جو صاحب اولاد ہے سب کی اولاد کو نیک صالح دیندار بنا دے۔ ہماری اس مسجد کو، تمام مسجدوں کو، اداروں کو یا اللہ قیامت تک کے لیے قبول فرما دے۔ دنیا میں جتنی محنتیں آپ کے دین کے لیے ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، جہاد کی محنت ہے، خانقاہوں کی محنت ہے، یا اللہ مدارس دینیہ کی محنت ہے، اصلاح نفس کی محنت ہے، اور مساجد میں محنتیں ہیں، یا اللہ تمام محنتوں کو اخلاص کی دولت نصیب فرما کے قبول فرما دے۔ یا اللہ ہر شعبے میں اپنا حصہ ڈالنے کی، ان سے محبت رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جتنے ساتھیوں نے یا اللہ اخلاص کے ساتھ محبت کی، اپنا حصہ ڈالا، ہماری درخواست پر آگے بڑھے اور مسجد مدرسے کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے حصہ پیش کیا، یا اللہ آپ سب کے ناموں سے بھی واقف ہے، حصے سے بھی واقف ہے، اخلاص سے بھی واقف ہے۔ یا اللہ جتنا انہوں نے دیا وہ ہماری حیثیت تھی، اور یا اللہ آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ تمام ساتھیوں کو مالا مال فرما دے۔ جتنے ساتھی دعا کرتے ہیں یا اللہ سب کو ان کی دعاؤں کا بہترین بدل نصیب فرما دے۔ مسجد، مدرسے، خانقاہ میں تمام شعبوں میں وسعت کے اسباب غیب سے پیدا فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔